السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج علم دین کے حصول کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں یا علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو لگاتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں، آج کسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ جان لیجئے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اے نبی آپ جان لیجئے، سیکھیے، علم حاصل کیجئے۔ کس بات کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، اور یہی عقیدے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اسی پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دوسرا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن مرد حضرات ہیں اور جو مومن خواتین ہیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم دیا، جتنا بھی علم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرتے رہے۔ ہر صبح اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو ہر صبح اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ ہم دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں علم عطا کرے گا، تو یہ جان لیجئے یہ جو علم ہے، علم دین روشنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور اخروی زندگی کے لیے سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جہالت تاریکی ہے، تاریکی میں کوئی بھی انسان ہدایت نہیں پاتا ہے، راستہ اپنا نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ تاریکی ہے۔ تو علم روشنی ہے، اسے حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے۔ کیا گواہی دی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور کس نے گواہی دی ہے؟ والملائکہ، فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے گواہی دی، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دی، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی تنہا معبود ہے، العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ گواہی فرشتوں نے دی ہے، اور یہ گواہی اہل علم نے دی ہے۔ اہل علم نے جو گواہی دی ہے یہی قابل غور نکتہ ہے۔ کون سے اہل علم؟ جنہیں اللہ کی پہچان حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے جنہیں علم عطا کیا، اللہ رب العالمین کو یہ جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو جانتے ہیں، اتاری ہوئی شریعت کو، اس کے دین کو جانتے ہیں،
اور دین کو جاننے کے بعد خود اس پر عمل پیرا ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو شرکیات سے، کفریات سے، بدعات و خرافات سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ اہل علم ہیں، یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ اہل علم ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں جانتے، وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت میں کیا فرق ہے، کون سا کام کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک ہوگا، اور کون سے الفاظ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، وہ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے تقریریں کریں گے، بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے ہوں گے، بڑی جوشیلی باتیں بیان کریں گے، لیکن ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خود بدعات و خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، قصہ کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل علم کہلواتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ وہ گواہی دے ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ وہ خود شرکیات میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے کہے گا اللہ کی عبادت کرو تنہا؟ وہ خود قبروں پر جا کر کے حاضری دیتا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھاتا ہے، اپنے ماتھے ٹیکتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ کیسے اللہ کو پہچان رہا ہے؟ تو اہل علم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، وہ اہل علم جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اہل علم ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں میں سے، یہود وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، علم دیا، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی۔ جو اہل علم تھے انہوں نے پہچان لیا یہی آخری رسول ہیں، ان پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہچان لیا انہوں نے، ایمان لائے، ساری زندگی دین اسلام پر قائم رہے۔ لیکن بہت سارے یہود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، توریت دی تھی، جانتے تھے یہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا، انجیل دی، علم دیا، علم دینے کے باوجود انہوں نے کتاب کو نہیں پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر جہالت پھیل گئی، جہالت کی بنیاد پر وہ عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے ہم دین کا عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا اور بیٹا کہنے کے بعد اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اللہ کا تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ تو مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل علم کہلواتے ہیں۔ تو یہ وہ اہل علم نہیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ جو اہل علم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے اہل علم مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ دین اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حاصل کیا، اس کو اپنے سینے میں بٹھایا، بسایا، اپنے ماتھے کا جھومر بنایا اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے موجود ہیں ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، سنت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے والے بیٹھتے تھے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے یکساں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے الگ الگ کلاسیں نہیں لگائیں لوگوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب حذابرہ،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے اور ہم بالکل نوخیز نوجوان تھے. نوخیز نوجوان کون سا ہوتا ہے؟ جس کے داڑھی اور مونچھ کے بال ابھی نکلنے شروع ہوئے. یہ نوخیز نوجوان ہے. وہ کہتے ہیں ہم نوخیز نوجوان تھے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. تو ہم نے ایمان سیکھ لیا آپ کے پاس بیٹھ کر کے, صحابہ کے پاس بیٹھ کر کے ہم نے ایمان سیکھ لیا قبل اس کے کہ اللہ کے نبی ہمیں قرآن کی تعلیم دے. قرآن کی تعلیم سے پہلے ہم نے ایمان سیکھ لیا. فَلَمَّا تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ ازْدَدْنَا بِهِ ایمانا. جب ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. قرآن میں جیسا حکم دیا گیا ہوتا تھا اسی کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے. گویا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی کی زندگی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے. یہ ایک صحابی کا بیان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تعلیم دیتے تھے. نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے حلقہ لگا کر کے. حدیث جبریل جو معروف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے. ارکان اسلام کے متعلق پوچھا, ارکان ایمان کے متعلق پوچھا, احسان کے متعلق پوچھا, قیامت کی علامات کے متعلق پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیا. اور اتنا پوچھنے کے بعد جبریل چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم ہے. کہا کہ ہذا جبریل, یہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ آئے تھے سوال پوچھ کر کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. صحابہ ایسے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو میرے بھائیو ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ غنیمت کا موقع ہے, یہ غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو علم نہیں حاصل کرتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ان لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے جو ایمان لائے, اور ان لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے جو علم دیے گئے, جنہیں علم سے سرفراز کیا گیا, جنہوں نے علم حاصل کیا. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب, جو عقل مند ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام اونچا ہو جائے, ان کا مقام بلند ہو جائے. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ جو دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ ان کو حاصل ہو جائے, شرح صدر ہو جائے. کیونکہ یہ جو علم ہے نور ہے, علم دین نور ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کو نعمت کہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. تو یہ عظیم ترین نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی یہ نعمت جتنا ہم حاصل کریں گے پوری ہوتی جائے گی. تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے مقام کو بلند کرتا ہے. اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, جن کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے, یہ لوگ اللہ رب العالمین سے پھر حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کروں گا تو گناہ ہو جائے گا, تو وہ لوگ ڈرتے ہیں. اب جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنے سے گناہ حاصل ہوگا تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, جو مرضی وہ کرتے رہیں. تو جو اہل علم ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کو خیر کثیر حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے.
علم عطا کرتا، جس کو چاہتا علم عطا کرتا. ومن یؤت الحکمہ، جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو علم دیے جاتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس خیر کثیر ہے، بہت زیادہ خیر ہوتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تقریباً یہی مفہوم بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ نے توفیق دی یہاں بیٹھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اللہ نے توفیق دی. کتنے ایسے لوگ ہمارے جیسے موجود ہیں جو اپنے روم میں بیٹھے ہوئے نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ اللہ کا ذکر کیا ہوگا، نہ اللہ کو یاد کیا ہوگا، نہ قرآن کی تلاوت کی ہوگی، بلکہ گناہوں میں لت پت ہوں گے. یا تو کوئی سیریل دیکھ رہے ہوں گے، یا فلموں کو دیکھ رہے ہوں گے، یا بری چیز دیکھ رہے ہوں گے، یا سن رہے ہوں گے. وہ محروم لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی سمجھ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر چاہ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر چاہ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم کو توفیق مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے وقت کو لگاتے ہیں، یا چل کر ان مراکز تک جاتے ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے مدارس ہوں، چاہے کوئی اور جگہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ کرے. کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے چہرے پر گرہن لگ گیا ہو. کچھ لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس پر پھٹکار برس رہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا چہرہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کر رہے ہیں نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. سمع مقالتی، جو میری بات سنتا ہے، میری احادیث کو سنتا ہے، فوعاها، اس کو اپنے دل میں بساتا ہے، اپنے دل میں یاد رکھتا ہے، فأداها كما سمعها، پھر اس کو لوگوں سے بیان کرتا ہے جیسا سنا ہے. نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ اس میں اضافہ کرتا ہے، جیسا سنا ویسا حفظ کیا ویسے ہی لوگوں سے بیان کرتا ہے. فرب مبلغ اوعى من سامع، بسا اوقات جو پہنچایا گیا ہوتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ علم کو محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوتی ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک. جو علم حاصل کر لیتے ہیں یہ قابل رشک لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال و اسباب سے نوازا ہے، اور اپنے مال و اسباب کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، حق کے لیے خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. یہ دو لوگ قابل رشک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو لوگوں پر رشک کیا جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ نعمت عطا کی. جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سفر کر کے جاتے ہیں ان مراکز تک یا اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے، نکل پڑتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. دوسرا فائدہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم، جو علم حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم بیٹھتا ہے، فرشتے اس پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، پروں کو کھول دیتے ہیں، اس کا سایہ کر دیتے ہیں.
وَإِنَّ الْعَالِمِ بے شک عالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، جو عالم ہوتا ہے، علم دین حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ لوگ استغفار کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں یہ بھی اہل علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، جو عالم نہیں ہے صرف عبادت گزار ہے، اس کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو دیگر کواکب پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے دینار و درہم اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، لیکن انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهَا أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، جس نے اس کو لیا اس نے بڑے نصیبے کو حاصل کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں علم سیکھنا چاہیے، جہاں سے بھی ملے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو لگانا چاہیے۔ یہ اوقات جو ہم علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یہ آپ کا وقت ضائع نہیں گیا، اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کیے ہوئے رہتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم، شریعت کا علم، علم وراثت حاصل ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین بادشاہت سے بھی نواز دیتا ہے، بادشاہوں والا رتبہ بھی عطا کر دیتا ہے، جبکہ وہ غلام ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کنویں میں نہیں ڈالے گئے؟ کنویں میں ڈالنے کے بعد جب ان کو نکالا گیا، کیا وہ بیچے نہیں گئے؟ کیا وہ غلام نہیں بنائے گئے؟ اللہ رب العالمین کا فضل ان کے اوپر ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو دین عطا کیا، ان کو اسلام جیسی نعمت عطا کی، تعبیر الرؤیا جیسی نعمت عطا کی، علم عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو تخت پر بیٹھایا، مصر کے بادشاہ بنے۔ ایک واقعہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نافع بن حارث ایک آدمی ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عصفان نامی جگہ میں آئے۔ عصفان مکہ سے قریب ایک جگہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے یہ نافع بن حارث آئے۔ انہوں نے، نافع بن جو حارث تھے یہ اہل مکہ کے سردار تھے، بلکہ ان کے حکمران تھے۔ مکہ ایک صوبہ بن گیا تھا، مدینہ جیسے صوبہ ہے، دیگر صوبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مکہ بھی ایک صوبہ بن گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں پر جو حاکم مقرر کیا تھا نافع بن حارث کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب انہیں خبر ملی کہ یہ عصفان میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ مکہ سے چل کر کے عصفان نامی جگہ میں آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ یہاں 1-2 دن لگ سکتا ہے تم کو، تو تمہاری سیٹ جو خالی ہے کسی کو متعین تو کیا ہوگا کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ مکہ کی باغ ڈور سنبھالے، لوگوں کے ساتھ جو بھی مسائل پیش آئیں اس کا وہ حل کر سکے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ من استخلفت علی اہل الوادی، کہا کہ کس کو خلیفہ بنا کے آئے، اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ استخلفت علیہم ابن ابزہ، کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو اپنا حاکم بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے، میں یہاں ہوں تو وہ وہاں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ رجل من موالی، کہا کہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا استخلفت علیہم مولا، کیا تم نے ایک آزاد غلام کو خلیفہ بنا دیا وہاں پر، اپنے پیچھے رکھ چھوڑا، حاکم بنا دیا وہاں پر ایک غلام کو؟ تو نافع کہتے ہیں، نافع بن حارث کہتے ہیں انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، وہ قارئ القرآن ہے، وہ عالم بالفرائض، وہ فرائض کا علم جاتا ہے، فرائض کا علم ان کے پاس ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا العلم اقواما ویدع بہ آخرین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین، یعنی تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کن لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے؟ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سیکھا،
جنہوں نے قرآن یاد کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نیچے گراتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، جہالت میں ایسے ہی پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ مسلمان آج پستی میں ہے، جبکہ ہم حکمران تھے، ہم دنیا کے رہبر تھے۔ آج مسلمان پستی میں، وجہ کروڑوں مسلمان ایسے جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے، صحیح سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ نتیجہ آج یہ ہے، آج کے موجودہ دور میں یہ ہے، ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیاہی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں کو نہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمارا جو اسلام ہے منع کرتا ہے کسی غیر مسلم سے شادی کرنے سے، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے؟ ہم نے نہیں بتایا۔ آج ہم پستی میں جا رہے ہیں، ذلت کا سبب ہم خود ہیں کہ نہ ہم نے قرآن کو سیکھا، نہ سکھایا، نہ پڑھا، نہ اس کو تبلیغ کرنے کی ہمیں جرأت ہوئی، اور نہ ہی ہم نے ایسا کام کیا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا، اس میں محل شاہد کیا ہے کہ نافع بن حارث نے ایک ایسے آدمی کو اپنی جگہ پر، اپنی کرسی پر بٹھایا، حکومت کی کرسی پر بٹھایا، جو کہ ایک غلام تھا، لیکن اس کے پاس اللہ کا قرآن موجود تھا، علم وراثت، علم مواریث کا علم اس کے پاس موجود تھا۔ وہ اہل بن گیا کہ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ غلام، آزاد کردہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ کیا غلام نہیں تھے؟ کیا انہوں نے آزاد نہیں دی؟ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ تو میرے بھائیو، حسب نسب سے صرف اونچا مقام نہیں ملتا ہے، بلکہ علم کی بنیاد پر اونچا مقام ملتا ہے۔ لہذا جب ہم علم حاصل کریں تو ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اخلاص سے جب علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے محض اس لیے کہ سرٹیفکیٹ مل جائے، اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بنیاد پر ہمیں نوکری ملے گی، ہمیں مقام ملے گا، ہماری سیلری آئے گی، اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جوتے گھسا دیتا ہے۔ نوکری نہیں ملتی، ایسے لوگوں کے جوتے چپل گھس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دیتا ہے، نوکری ان کے گھروں پر چل کر آتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں، ان کو جوتے گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من تعلم علما، جو شخص علم حاصل کرتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، اخلاص مطلوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے علم حاصل کرتا ہے، لا يتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، اور جو علم حاصل کرتا ہے محض اس لیے کہ دنیا حاصل کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، محض نوکری حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو میرے بھائیو، اخلاص کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کے لیے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے وقت کو لگاتے ہیں، تو یہ جو اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے رہا ہے، اس ثواب سے محروم کر دے گا، وہ ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ریاکاری کے نتیجے میں جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، اپنی اولادوں کو، چاہے بیٹی ہوں چاہے بیٹے ہوں، ان کو اس ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ علم حاصل کرو اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے،
اپنے اوقات کو لگاؤ گے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، یہ بات ہمیں اپنے بیٹوں کے دلوں میں، اپنی بیٹیوں کے دلوں میں بٹھا دینی چاہیے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، جو بھی علم حاصل کرے اس کو ہم دین کی خدمت کے لیے مسخر کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر دین کے لیے مسخر لوگوں کو کر سکتا ہے، لوگوں پر پربھاؤ ڈال سکتا ہے، لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ایک انجینئر لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ایک فوجی لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، اس کو ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ علماء ہی وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت اللہ رب العالمین نے لوگوں پر فرض کی ہے۔ جہاں اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، وہیں علماء کی بھی اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو لفظ اولی الامر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی اہل الفقہ والدین، اولی الامر سے مراد اہل الفقہ، جن کو دین کی سمجھ حاصل ہے، دین کی سمجھ حاصل ہے، وہ مراد ہیں۔ وہ اہل طاعت اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، الذین یعلمون الناس معانی دینہم، جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے معنی لوگوں کو سکھلاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں، فَأَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین نے بندوں پر ان کی اطاعت واجب کی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تشریح کی ہے اس آیت کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر۔ کن کی اطاعت واجب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اہل علم کی اطاعت واجب ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تمہیں حکم دیں۔ جب اہل علم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حکم نہیں دیں گے، بات نہیں بیان کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، تو پھر ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ علماء کی اطاعت مشروط ہے قرآن و سنت کے نصوص کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو ہمیں اہل علم میں سے بننا چاہیے، اور دل میں ایک تمنا رکھنی چاہیے کہ ہماری اولادوں میں سے بھی کسی اولاد کو، کوئی اولاد، ہماری اولادوں میں سے کوئی اولاد اہل علم میں سے بن جائے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بڑی بات ہے، جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں یہ دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کے اوپر کوئی بھی شبہ کسی کی جانب سے بھی آئے، چاہے وہ یہودیوں کی جانب سے، عیسائیوں کی جانب سے، یا مستشرقین کی جانب سے، یا کسی اور کی جانب سے کوئی بھی شبہ آتا ہے، یہ لوگ اس شبہ کو رد کرتے ہیں، اس شبہ کی تردید کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اہل علم لوگ ہیں۔ لہذا یہ جو اہل علم لوگ ہیں، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ اس کو پہنچائیے اللہ کے بندوں تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ مارے ملی، مارا گیا، پیٹا گیا، رسوا کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، ساحر کاہن مجنوں کہا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہاں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کے اوپر پتھر لڑکانے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے زہر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچاتے رہے۔ تو یہ دین کا پہنچانا، جب ہمیں علم حاصل ہو جائے تو ہمیں اس کو فارورڈ کرنا چاہیے، لیکن فارورڈ دوسروں تک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو فارورڈ کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، پھر ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ علم کا سکھانا، علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، پھر اس کو پہنچانا لوگوں تک، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم علم کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، سن لیجئے،
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں۔ کیا نازل کیا؟ بینات، جو آیتیں، واضح آیتیں ہیں اور ہدایت کی باتیں جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، ان کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کتاب میں وہ چیزیں بیان کر دی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں بیان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نہیں چھپانا چاہیے، علم کو نہیں چھپانا چاہیے، علم بیان کرتے رہنا چاہیے، اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہیے، اور علم کے حصول کے لیے ہر حال میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی علم کو نہیں چھپانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من کتم علما، جو شخص علم کو سکھائے، چھپائے، من کتم علما، جو شخص علم دین کو چھپائے، الجمہ اللہ بلجام من نار، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن آگ کا طوق پہنائے گا۔ آگ کا طوق کیا ہوتا ہے؟ گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، ہاتھ بھی بدھا ہوتا ہے، کمر بدھی ہوتی ہے، پیر بدھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے طوق۔ اللہ رب العالمین یہ طوق پہنائے گا قیامت والے دن آگ کا۔ کن لوگوں کو؟ جو علم چھپاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علم نہیں چھپانا چاہیے، علم کو ہر حال میں بیان کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، ہر حال میں سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لگانا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نعیم المجمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20 سال تک بیٹھے رہے، 20 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے رہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ثابت بنانی یہ محدث ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 سال بیٹھے رہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذخیرہ حدیث، بہت زیادہ ذخیرہ حدیث تھے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ثابت البنانی یہ 40 سال تک ان کے ہمراہ رہے۔ اور حامد بن یحییٰ البلخی وہ ہیں جنہوں نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، ساری زندگی ان کے پاس گزار دی۔ سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں ان کی روایت ملے گی۔ سفیان بن عیینہ اتنے بڑے محدث ہیں، تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے حامد بن یحییٰ البلخی نے اپنی ساری عمر لگا دی۔ نافع بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس 40 سال بیٹھا رہا، امام مالک کے پاس 40 سال بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا رہا۔ یہ ہمارے اہل علم ہیں جن کے بارے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے تو حدیث رسول کی عظمت کے پیش نظر خوشبو سلگاتے تھے، عود سلگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، منبر رسول پر بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کی مجلس میں آواز بلند کرتا تھا تو قرآن مجید کے یہ آیت پڑھ کر کے ان کو خاموش کرتے تھے، یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو امام مالک کی زبان سے نکلتی تھی، اگر ان کے محفل میں ان کی مجلس میں کوئی بولتا تھا تو وہ یہ آیت پڑھ کر کے لوگوں کو خاموش کرا کرتے تھے۔ تو جو شخص ان کی مجلس میں آواز بلند کرتا تھا تو وہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ حدیث کا جو مقام ہے امام مالک رحمہ اللہ سمجھتے تھے، اس لیے اتنا خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کنت عند مالک وہو یحدثنا، میں امام مالک کے پاس ہوتا تھا، وہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے۔ ان کو کسی بچھو نے 16 مرتبہ ڈنک مارا، جب بچھو ڈنک مارتا اس کے زہر کے اثرات ان کے جسم میں جاتے تو ان کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، لیکن وہ حدیث بیان کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، حدیث بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، درس ختم ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں
امام مالک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کی رنگت بار بار اڑ رہی ہے، بار بار چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں اس وجہ سے اپنے درس کو نہیں بند کر سکا کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجلال میں، اس کی تعظیم میں نے اپنا درس ختم نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے علماء تھے، ایسے لوگوں سے ہم نے علم حاصل کیا، ایسے لوگوں سے علم حاصل کر کے جو محدثین نے ہم تک علم پہنچا، ایسے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ یا عام مسلمانوں کی جو حالت ہے، عام مسلمانوں کو 10 منٹ 20 منٹ آدھی گھنٹہ بیٹھنا پڑ جائے تو ساری بدن کی تکلیف ریڑھ کی ہڈی میں جمع ہو جاتی ہے، پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی انسان اگر 2.5 گھنٹے کی فلم کے لیے بیٹھا ہو تو پورا مزہ لے کر دیکھتا ہے، نہ اس کے بدن میں تکلیف ہوتا ہے، نہ کان درد ہوتا ہے، نہ سر میں درد ہوتا ہے، بڑے مزے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہم کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے کان میں نہ جائے، اللہ کا فرمان ہمارے دل میں نہ بسیرا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بسیرا کر لیے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، پھر ہم شیطان کا راستہ کیا اس کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو میرے بھائیو، علم دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، علم دین کو سیکھو، جہاں بھی ملے، جیسے بھی ملے، اپنے اوقات کو لگاؤ، قرآن کو پڑھو، اس پر تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔